نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے بچے، کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ امید کرتی ہوں ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آپ نے سورہ الفاتحہ کی فضیلت بھی دیکھ لی، اس سے ریلیونٹ سٹوری بھی دیکھ لی۔ اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا بچوں، آپ نے ایک چیز پہ غور کرنا ہے۔ آپ کے ارد گرد اگر کہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہو، کسی گھر کی تعمیر ہو رہی ہو، کوئی گھر بن رہا ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہاؤسنگ مٹیریل ہے، یعنی جو اس کا کنسٹرکٹنگ مٹیریل ہے، جیسے برکس ہو گئیں، اینٹیں، بجری، یہ والی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں، مٹی بھی موجود ہوتی ہے، ریت بھی موجود ہوتی ہے۔ تمام جو مٹیریل ہے جو ایک گھر کی تعمیر کے لیے یوز ہوتا ہے، وہ مٹیریل وہاں موجود ہوتا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ مٹیریل خود بخود جڑ جائے اور گھر بن جائے؟ ڈیفینیٹلی ایسا ممکن نہیں ہے، گھر خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو بیٹا، آپ نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی، آپ جب اس دنیا میں آئے ہیں، آپ نے آنکھ کھولی ہے، تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ کے قدموں کے نیچے ایک زمین ہے، آپ کے سر کے اوپر چھت ہے، الحمدللہ۔ تو آپ کو یہ کائنات نظر نہیں آ رہی، اس کائنات کی مختلف چیزیں نظر نہیں آ رہی، اس میں آپ کو ٹریز نظر نہیں آ رہے، اس میں آپ کو آسمان نظر نہیں آ رہا۔ آسمان کے اوپر اتنی ساری چیزیں موجود ہیں، ستارے موجود ہیں، چاند موجود ہے، کلاؤڈز ہے، پھر اس کے بعد ہوا چلتی ہے، بارش ہوتی ہے۔ یہ والی ساری چیزیں کیا آپ کو کلک نہیں کرتی کہ آپ جو اتنے پیارے ایک جگہ پہ موجود ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کس نے بنائی ہے؟ کیا اس کے بنانے والے کی پہچان کی طرف آپ کا دل مائل نہیں ہوتا؟ کیا آپ نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا؟ آپ جب اپنے کارٹونز دیکھ رہے ہوتے تو آپ اس دنیا میں بالکل گم ہو جاتے ہیں، تو یہاں آپ نے غور کیوں نہیں کیا؟ آپ کو یہ جو آس پاس آپ کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، ان چیزوں کی طرف اپنی توجہ دلائیں۔ اب دیکھیں، آپ کی ماما اگر آپ کے لیے کچھ اچھا بناتی ہیں تو آپ ان کی تعریف کرتے ہوں گے۔ آپ کے لیے اگر وہ کیک بیک کرتی ہیں، آپ کے لیے اگر وہ براؤنیز بناتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ ان کی تعریف کرتے ہوں گے اور ساتھ میں ان کو آپ تھینکس بھی بولتے ہوں گے۔ تو اسی طرح سے جب ہم اس کائنات میں آنکھ کھولتے ہیں، جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں، اس کائنات کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے دل سے بھی تو کچھ نکلنا چاہیے نا، اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کائنات کے خالق کو جائے گا۔ اب کیا ہوگا کہ ہم جیسے اپنی مدر کی تعریف کرتے ہیں کسی اچھی چیز کو کوک کرنے پہ، یا وہ آپ کو کسی بھی طرح سے کچھ بھی اچھی چیز دیتے ہیں تو ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا یہ حق ہے اس کائنات میں داخل ہوتے ہی کہ ہم اپنے رب کی تعریف کریں۔ اسی لیے ہمیں کیا سکھایا گیا؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اللہ یہ پہلا نام ہے جو ہمیں سکھایا گیا۔ اللہ اس کائنات کے جو مالک کا نام ہے، اسے آپ ذاتی نام کہہ لیں، اللہ۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ تمام کی تمام تعریفیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں، الحمدللہ ہم جانتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمیں تو اللہ رب العزت اس چیز کو سکھا رہے ہیں۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو اب آگے پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ، ہو از اللہ، رب العالمین، رب کو پہچانے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو زمین پر جہان اور ہے، کہیں پر ہمیں خشکی نظر آ رہی ہے، مٹی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ انسان ہیں، جانور ہیں، آپ مختلف قسم کے آپ اینیملز کو دیکھتے ہیں، اسی ہی مٹی پہ آپ کو ٹریز نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے اسی زمین کے کچھ پورشن پر پہاڑ ہے، کچھ پورشن پر کیا ہے؟ نہریں ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اوپر کیا ہے؟ آسمان ہے۔ آسمان پہ جو جہان ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، گلیکسیز ہیں،
اور پھر آسمان اور زمین کا جو ہے وہ ایک ایٹماسفیئر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو یہ مختلف جہان ہے نا. تو ہم کیا دیکھیں، ہم کائنات کے ایگزسٹنس کے ساتھ ہی ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اور اللہ کی ہم کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں اللہ کو، کہ جو تمام کے تمام جہان ہے ان کا رب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب کسے کہتے ہیں، رب کون ہوتا ہے. آپ دیکھیں تو ہمارے کنسیپٹس تو کلیئر ہونے چاہیے. ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب کون ہے، جو صرف ہمارا رب نہیں ہے بلکہ تمام جہانوں کا رب ہے. تو رب کون ہے، رب کی پہچان کو ہم دیکھیں گے تو رب کا مطلب ہوتا ہے لغت میں جو اس کا مطلب آتا ہے پالنے والا. پالنے والے کو رب کہتے ہیں. اب پالنا کیا ہوتا ہے؟ پالنے میں سب کچھ آ جاتا ہے. جو ہماری تمام تر ضروریات کو پورا کرے وہ پالنے میں آ جاتا ہے. اور وہ کون ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے؟ ہمارا رب ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے. بچوں کو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں. ہمیں وہ ڈریسز بھی مل جائیں، ہمیں وہ گاڑیاں بھی مل جائیں، بہت سے ٹوائز کی، بہت سی چیزوں کا شوق ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا کنیکشن اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ کنیکشن کیا ہے؟ وہ ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پالنے والا ہے. آپ جو ہے بیٹا اس کی پلاننگ کریں، آپ اپنے رب سے مانگیں، مجھے پوری امید ہے کہ وہ آپ کو ملے گا، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. لیکن اس کے لیے اپنے رب کی پہچان ضروری ہے، اپنے رب کی قدر کرنی ہے. اور اس کا جو سب سے پہلی چیز جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ شکر ہے، وہ تھینکس ہے. دیکھیں اللہ نے ہمیں اتنی پیاری کائنات دی، اللہ نے ہمیں اتنا پیارے رشتے دیے، اللہ نے ہمیں اتنا پیارا گھر دیا، اللہ نے ہمیں اتنے پیارے گھر والے دیے. اور ان سارے چیزوں کے اوپر ان سب کو دینے والا جو رب ہے، تمام تر تعریفیں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ہے. تو یہ جو الحمدللہ کی کیفیت ہے کہ ہمارے دل سے نکلنا چاہیے. اور پھر ہم نے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کی حمد کا مطلب ہی تعریف ہوتا ہے کہ ہم کس کی حمد کر رہے ہیں. تمام جو تعریفیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں. اور اللہ رب العزت کون ہے؟ رب. کس کا رب؟ سب کا رب، تمام جہانوں کا رب، تمام عالمین کا رب.